بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 51 اور حدیث نمبر 52 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 51 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کے ایک ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ اگر آپ حدیث نمبر 7 کی مکمل ویڈیو ملاحظہ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا۔ اب آئیے پہلے حدیث نمبر 51 اور پھر حدیث نمبر 52 سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 51۔ ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 52۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ حدیث نمبر 52 صحیح بخاری کتاب الایمان۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو حلال چیزوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ایسی چیزوں سے بچنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جو شک و شبہ والی ہوں، کیونکہ کئی بار انسان آغاز میں شک و شبہ والی چیزوں کی طرف سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایسے رستے پر چل پڑتا ہے جو اسے حرام باتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی اور گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی باتوں سے ہی گریز کیا جائے جو شک و شبہ والی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔